السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری میں باب ہم کتاب الوضو پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے پیچھے جیسے پڑھا تھا کہ لگن، پیالے، لکڑی اور پتھر کے برتن وغیرہ سے غسل اور وضو کیا جا سکتا ہے، اور پھر اسی میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی میں برکت ہو گئی تھی اور بہت سارے لوگوں نے ایک ہی برتن سے وضو کیا تھا۔ تو امام بخاری جو بھی حدیث بیان کرتے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی مسئلہ اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس حدیث سے فائدہ کیا ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یعنی یہی بات ہو رہی تھی کہ یعنی کسی برتن میں جب پانی آپ لے لیں گے تو وہ کھڑا ہوا ہوگا، لیکن وہ پاک ہوتا ہے یہاں جب تک کہ کوئی ناپاک چیز پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ نہ بدل دے، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی جو ہم نے حدیث پڑھنی ہے وہ اسی باب میں ہے، باب الوضوء من الطوری، تش سے وضو کرنے کا بیان۔ اور اس میں حدیث آئی ہے، حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنا عمرو ابن یحیی عن ابیہ قال کان امی یکثر من الوضوء قال لی عبد اللہ ابن زید اخبرنی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتوضأ فدعا بطور من ماء۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے کہا مجھ سے عمر بن یحییٰ نے، انہوں نے اپنے باپ یحییٰ بن عمارہ سے، انہوں نے کہا میرے چچا، ٹھیک ہے، امی جو آ رہا نا، میرے چچا عمر بن ابی حسن وضو میں بہت پانی بہاتے تھے، تو انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ کو بتلاؤ کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے وضو کرتے تھے۔ تو انہوں نے فدعا بطور من ماء، پانی کا ایک تشت منگوایا، فکفا علی یدیہ فغسلہما ثلاث مرار، تو پھر پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکا کر ان کو 3 بار دھویا، ثم ادخل یدہ فی طور، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال دیا، فمدمدا، تو کلی کی، واستنثر ثلاث مرات، اور ناک صاف کی، من غرفۃ واحدۃ، ایک ہی چلو سے، ثم ادخل یدہ فاغترف بها فغسل وجہہ ثلاث مرات، پھر اپنے دونوں ہاتھ تشت میں ڈال کر چلو بھر کر لیا اور 3 بار اپنا منہ دھویا، ثم غسل یدیہ الی المرفقین مرتین مرتین، پھر 2 بار دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے، ثم اخذ بیدہ ماء، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پانی لیا، فمسح رأسہ فادبر بیدہ واقبل، اور اپنے سر پر مسح کیا، ہاتھوں کو پیچھے لے گئے اور آگے لائے، یہ جو مسح کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا وہ، ثم غسل رجلیہ، پھر دونوں پاؤں دھوئے، فقال، پھر کہنے لگے، ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، کہ اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کافی باتیں جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو آ رہا نا کہ یکثر من الوضوء، کہ وضو میں کثرت کرتے تھے، بہت پانی بہاتے تھے، اس کا مطلب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بہت وضو کرتے تھے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ وضو کی حالت میں رہنا بھی ایک فضیلت کا کام ہے، تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ پھر وہ عموماً یعنی وضو کر رہے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، تو انہوں نے تشت ایک منگوایا ہے۔ تشت جو ہے وہ پیچھے جو ہم برتنوں کے بارے میں پڑھ رہا ہے نا، لگن اور پیالہ، لکڑی، اس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھیلاؤ میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر پانی ہے تو اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، جیسے گھر میں کچھ دیگچیاں ہوتی ہیں، کچھ پرات وغیرہ ہوتی ہیں نا، اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی برتن میں پانی ہو، اگر وہ پاک ہے تو پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اگر ہاتھ آپ کے ناپاک ہیں تو پھر وہ پاک برتن میں ڈائریکٹ نہ ڈالیں،
بلکہ ہاتھوں کو الگ سے دھو لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ قضائے حاجت سے آئے ہیں اور الٹا ہاتھ ناپاک ہے تو سیدھے ہاتھ سے پانی ڈال کر پہلے الٹے ہاتھ کو صاف کر لیں، تاکہ جب آپ وضو کے لیے تشت سے یا کسی برتن سے پانی لینا چاہیں اور اس سارے پانی کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ یعنی منہ دھونے کے لیے جیسے آپ کو دونوں ہاتھ تشت میں ڈالنے پڑیں گے، تو اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ پاک ہونے چاہئیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ انہوں نے کچھ اعضاء یعنی منہ اگر 3 دفعہ دھویا تو بازوؤں کو 2 دفعہ، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مختلف روایات سے پھر یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ہم ایک ترتیب میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک یعنی کہ 2 دفعہ کر رہے ہیں تو پھر 2 دفعہ ہی سارا کر لیں، اور 3 دفعہ تو 3 دفعہ ہی۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 200۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا باناء من ماء۔ ہم سے مسدد بن مسرح نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، انہوں نے ثابت سے سنا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا، فَأُوتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِّن مَّاءٍ، تو کھلے منہ کا چوڑا اوتھلا پیالہ لایا گیا، تو اس میں تھوڑا سا پانی تھا، شَيْءٌ مِّن مَّاءٍ پانی کم تھا، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں رکھ دیں۔ قال انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال انس فجعلت انظر الى الماء يبلغ من بين ينبوء من بين اصابعه، تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں پانی کو دیکھنے لگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے بیچ میں سے پھوٹ رہا تھا، یعنی جیسے کوئی ٹیپ واٹر سے پانی باہر نکلتا نا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ینبو جیسے یہاں پودا اگتا ہے تو اس طرح سے سبحان اللہ وہ نکل رہا تھا۔ قال انس تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فحذرت من تودع ما بین السبعین الی الثمانین، تو میں نے اندازہ لگایا کہ 70 سے لے کر 80 آدمیوں نے اس پانی سے وضو کیا۔ تو پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ 80 سے کچھ زیادہ لوگوں نے اس سے وضو کیا تھا، تو اور جابر رضی اللہ عنہ نے 1500 آدمیوں کو بیان کیا ہے، اور ایک روایت میں 300 آدمی مذکور ہیں، تو یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے واقعات ایک سے زیادہ بار ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، جو برکات ہیں، وہ ایک صحابی نے نہیں، ایک سے زیادہ صحابیوں نے بھی نوٹ کی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنا بڑا گروہ ہوتا ہے نا، تو ہر کوئی اس کو اپنے اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی اب یہ نہیں تھا کہ انس رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ان کو گنا ہو، انہوں نے بس ان کو دیکھا ہے اور کہنے لگے کہ 70 سے لے کر 80 تک آدمی تھے جنہوں نے اس سے وضو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیچھے والی جو حدیث تھی اس میں ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا ہے، تو اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ پانی میں ہاتھ ڈالا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ انگلیوں سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جیسے ٹیپ بہت سارے کھل جائیں، تو صحابہ کرام کیا کر رہے تھے، وہ ان سے وضو کر رہے تھے۔ اگلی حدیث ہے 201۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انسا يقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يغسل او كان يغتسل بالساع الى 5 امداد ويتوضا بالمد، ایک مد پانی سے وضو کرنے کا بیان، ٹھیک ہے۔ اور یہ گویا کم مقدار ہے، تو سنت یہی ہے کہ وضو ایک مد پانی سے کم میں نہ کرے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو کتنے ہی مد بہا دیتے ہیں وضو کرتے ہوئے، لیکن کم سے کم پانی کتنا ہونا چاہیے، ایک مد تو ہو، کیونکہ وضو اور غسل میں کیا ہوتا ہے کہ پانی بہایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسح میں ہوتا ہے کہ صرف آپ جیسے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو پانی کا بہنا ضروری ہے، تو پانی پھر کتنا ہو، ایک مد یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اس میں حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔
ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مصر نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن جبر نے، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے لے کر 5 مد پانی تک سے غسل کرتے تھے یا اپنا بدن دھوتے تھے، اور 1 مد پانی سے وضو کر لیتے. ٹھیک ہے، تو غسل جو ہے وہ آپ کر لیتے تھے 1 سا پانی سے، کم میں نہ کریں. اور سا جو ہے ہوتا ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، اور یہ دراصل پیمانے ہیں. آپ نے شاید وہ حدیث بھی پڑھی ہوں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مد میں برکت کی دعائیں کی تھیں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں کلو اور سیر ہوتے ہیں نا، تو وہ پیمانے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ایک مد میں جو ہے وہ رتل ہوتا ہے. رتل یعنی مد سے بھی چھوٹا ہے. بعض اوقات مد جو ہے وہ رتل کا بھی ہو سکتا ہے اور تہائی رتل کا. اور اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آخر مد کبھی رتل کا ہو اور کبھی تہائی رتل کا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نا پیمانے ہیں. پیمانہ ہوتا ہے جیسے آپ کے ہاں جب آپ کپ بولتے ہیں چائے یا کافی کا، تو آپ کے ذہن میں ایک خاص امیج آتا ہے. لیکن اگر آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں تو وہی چائے کا کپ یا وہ اس کا سائز ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. آپ میں سے ریسنٹلی، ابھی پہلے تو مجھے نہیں پتا، مجھے یہ میں نے دیکھا کہ نہیں، لیکن ریسنٹلی کسی نے حج عمرہ کیا ہو تو وہ لوگ کافی اتنے چھوٹے کپ میں پیتے ہیں کہ ہم اس کو کپ نہیں کہیں گے. ہم تو ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں ایک کپ کا ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے، بلکہ ان ملکوں میں کپ بڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہم بیک ہوم میں دیکھیں تو وہاں پر کپ ذرا چھوٹا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ دراصل پیمانے ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مد تھا نا، وہ ایک خاص پیمانہ تھا. تو پھر جب دین ادھر ادھر باہر نکلا ہے اور پھر باقی لوگوں نے، پھر آگے جو مختلف حکمران آئے نا، تو انہوں نے اس پیمانے میں کمی بیشی بھی کی تھی. لیکن اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اچھا وہ جو ہم کفارہ وغیرہ ادا کرتے ہیں اور جو ساری میئرمنٹس کرتے ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد کے مطابق ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مدینہ کے مد کو ہی لیا جاتا ہے پیمانے کے لیے. ٹھیک، تو اب اس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے وضاحت میں لکھا ہوا ہے کہ مد 1 رتل کا بھی ہوتا ہے اور تہائی رتل کا بھی. جیسے ہمارے ملک میں جب بیک ہوم میں وزن کیا جاتا تھا نا، تو کلو کا وزن کرتے تھے اور سیر کا. حالانکہ اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، کلو اور سیر کو لوگ الٹرنیٹیولی بھی یوز کر لیتے تھے. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید کلو اردو کا ہے اور سیر جو ہے وہ پنجابی کا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلو تھوڑا زیادہ وزن دیتا ہے اور سیر تھوڑا کم دیتا ہے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے اب اس کو سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میں بھی آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ مجھے تو ان سے واسطہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کو ان کو چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے. تو ہمارے ملک کے وزن سے سا جو ہے وہ 2.25 سیر ہوتا ہے، اور مد آدھ سیر سے کچھ زیادہ. ٹھیک ہے، یعنی آدھ سیر سے کچھ زیادہ، تو آپ اس کو اراؤنڈ ½ kg کر لیں. ٹھیک ہے، یہاں ایک چھوٹی بوٹل جو ہوتی ہے نا پانی کی، اس سے یعنی وضو تقریباً کر لیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں 2 رتل پانی کافی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ یہ ایک لمٹ دی گئی ہے. ادروائز یہ ہے کہ یہ مقدار مختلف ہو سکتی ہے، مختلف طرح کے حالات میں، مختلف طرح کے لوگوں میں یہ مختلف ہوگی. یعنی اگر کوئی بڑا ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ پانی استعمال کرے گا، لیکن بس بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پانی کے بہاؤ میں اسراف نہ کیا جائے، اور بے ضرورت پانی بہانا منع کیا گیا ہے. کیونکہ پانی ایک اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا. 2 کالی چیزیں اسودین کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، یعنی کھجور اور پانی کے بارے میں. پھر اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 202. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک وہ کام ہے وضو کرنا کہ جو کہ فرض ہے اور شریعت کا حکم ہے، لیکن جب اس میں پابندی لگائی گئی تو پھر باقی کام جو بعض اوقات ہمارے یعنی کہ ضرورت کے بھی نہیں ہوتے، تو ان میں پانی بہانا کیسا ہے اور ان میں اسراف کرنا پھر کس طرح کا درجہ رکھتا ہوگا اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے، یعنی ناپسندیدگی کے حوالے سے. حدیث نمبر 202 ہے حدثنا، اور اس میں کیا ہے، موزوں پر مسح کرنے کا بیان ہے. المسح علی الخفین. حدثنا اصبغ ابن فرجی عن ابن وهب قال حدثني عمرو
قال حدثني ابو النضر عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن عن عبد اللہ ابن عمر عن سعد ابن ابی وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی الخفین۔ ترجمہ ہے، ہم سے اسباغ بن فرج نے بیان کیا، انہوں نے ابن وہب سے کہا، مجھ سے عمر بن حارث نے بیان کیا، مجھ سے ابو النضر نے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ وَأَنَّ عبد اللہ ابن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ یعنی موزوں پر مسح کرنے کا بیان عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں، ٹھیک ہے۔ اذا حدثک شیئا سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا تسأل غیرہ، کہ جب سعد، اور انہوں نے آگے ساتھ ہی کہہ بھی دیا کہ جب سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تجھ سے بیان کریں تو پھر دوسرے کسی سے اس کو نہ پوچھ۔ وقال موسیٰ ابن عقبۃ اخبرنی ابو النضر ان ابا سلمۃ اخبرہ ان سعدا حدثہ فقال عمر لعبد اللہ نحوہ، اور موسیٰ بن عقبہ نے اپنی روایت میں یوں کہا کہ مجھ کو ابو النضر نے خبر دی اور ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ سعد نے ان سے یہ حدیث بیان کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی کہا۔ تو موزوں پر مسح کرنا تقریباً 70 صحابہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ کہ سورہ مائدہ کی آیت نے اس کو منسوخ کیا ایسا نہیں ہے، کیونکہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو غزوہ تبوک میں نقل کیا اور سورہ مائدہ اس سے پہلے اتر چکی تھی، اور جریر بن عبداللہ صحابی نے اس کو نقل کیا، وہ سورہ مائدہ اترنے کے بعد اسلام لائے، لہٰذا تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اتفاق سے موضوع کا مسح ثابت ہے، اور جو کوئی اس کا انکار کرے وہ ظاہر ہے پھر وہ ان تمام احادیث کا انکار کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات حالانکہ یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص سرکمسٹانسز بیان کیے گئے ہوں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بیماری میں ہیں، یا آپ سفر پر ہی نکلے ہیں، یا آپ پانی آپ کے پاس کم ہے تو آپ سوکس چڑھائے ہوئے ہیں یا کچھ اور، بلکہ یہ رخصت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کو اتنی تفصیل سے بیان کر کے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے تو پھر ہم بھی اس سنت کو پورے شرح صدر کے ساتھ لیں گے، اور اس میں پھر یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بھی کہ مسح کس طرح کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ حالت حضر میں ہیں یعنی اپنے گھروں میں ہیں، قیام میں ہیں، تو پھر 24 گھنٹے کے لیے مسح کریں گے، اور یعنی ایک دن کے لیے مسح کی مدت ہوتی ہے، یعنی ساکس پہنی ہوئی ہیں تو اس پہ آپ ہاتھ جب پھیرتے ہیں گیلے ہاتھوں سے جو آپ مسح کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب وہ مدت ختم ہو جائے تو پھر ان پر مسح کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان کو اتار کر وضو کرنا پڑے گا، دھونے پڑیں گے پاؤں۔ اسی طرح اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اور موزوں پر مسح کرنے کی مدت پہلی دفعہ کے مسح سے شروع ہوتی ہے، پہلی دفعہ کے وضو سے شروع نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 203۔ حدثنا عمرو ابن خالد الحرانی قال حدثنا اللیث عن یحییٰ ابن سعید عن سعد ابن ابراہیم عن نافع ابن جبیر عن عروۃ ابن المغیرۃ عن ابیہ المغیرۃ ابن شعبۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج لحاجتہ فاتبعہ المغیرۃ بإداوۃ فیہا ماء فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ فتوضأ ومسح علی الخفین۔ اور یہ بھی حدیث وہ موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں ہی لائے ہیں۔ ترجمہ ہے، ہم سے عمر بن خالد حرانی نے بیان کیا، ہم سے لیث ابن سعد نے کہا، انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے نافع بن جبیر سے، انہوں نے عروہ ابن مغیرہ سے، انہوں نے اپنے باپ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کے لیے نکلے، یعنی ضرورت حاجت سے فارغ ہونے کے لیے، تو مغیرہ ایک ڈول پانی کا لے کر آپ کے پیچھے چلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا، ٹھیک ہے۔
حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ عن جعفر ابن عمرو ابن امیۃ الدمری ان ابا ہریرہ ان اباہ اخبرہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین وتابعہ حرب ابن شداد و ابان عن یحیی۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے کہا انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے جعفر بن ابی عمر بن امیہ دمری سے، انہوں نے اپنے باپ سے سنا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ موزوں پر مسح کرتے تھے، اور شیبان کے ساتھ اس حدیث کو حرب اور ابان نے بھی یحییٰ سے روایت کیا۔ یعنی یہ اب امام بخاری مختلف روایات لا کر وہ جو بیان آ رہا ہے نا کہ موضوع پر مسح کرنا درست ہے، اس کی دلیل میں یہ مختلف روایات لا رہے ہیں، اور میں ان کو زیادہ اسی لیے پڑھتی چلی جا رہی ہوں کہ ٹاپک تو ایک ہی ہے، لیکن ان روایات کی سند وہ بیان کر رہے ہیں کہ بہت سارے صحابہ سے یہ روایات آ رہی ہیں۔ اگلی حدیث ہے 205۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا الاوزاعی عن یحیی عن ابی سلمۃ عن جعفر ابن عمرو عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ وخفیہ وتابعہ معمر عن یحیی عن ابی سلمۃ عن عمرو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی موضوع پر مسح کرنے کے بیان میں ہے۔ ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو اوزاعی نے خبر دی، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے جعفر بن عمر بن امیہ دمری سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے کہا میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے امامہ پر مسح کرتے تھے اور موزوں پر، اور اوزاعی کے ساتھ اس حدیث کو معمر نے بھی یحییٰ سے روایت کیا، اور انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے عمر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، امامہ پر جو مسح کرنا ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اکثر اہل حدیث نے جائز رکھا ہے، اور اس پہ یہ شرط انہوں نے نہیں لگائی کہ امامہ کو باوضو باندھا ہو، لیکن حنفیہ اور شافعیہ اس کو جائز نہیں رکھتے، اور بعضوں نے یہ تعویل کی ہے کہ سر پر مسح شروع کر کے باقی امامہ پر پورا کیا، اور یعنی یہ کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم نے دوپٹہ سر پہ رکھا ہوتا تو ہم پیچھے تک اس کو لے جاتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو لیکن جو امام اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ امامے پر جو مسح ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی کہ دوپٹے یا چادر وغیرہ پر بھی مسح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امامہ جس طرح باندھا جاتا ہے وہ اور ساکس ان کو آپ ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں، اور عورتوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ انہوں نے جیسے لیا ہوا ہوتا ہے تو اس پر وہ مسح کریں۔ پھر اس کے بعد ہے حدیث نمبر 206 ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر عن عروۃ ابن المغیرۃ عن ابیہ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاہویت لانزع خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما۔ اور یہ وہی باب جو پیچھے چل رہا ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کا بیان، اور یہاں پر جو نئی بات ہمیں اس حدیث سے پتہ چلے گی اس میں باب انہوں نے باندھا ہے باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، یعنی موزے اس وقت پہننا، یعنی پاؤں کو موزوں میں اس وقت داخل کرنا جب وہ دونوں پاکیزہ ہوں، یعنی آپ نے ابھی طہارت حاصل کی ہو، وضو کیا ہو، اور اس کے بعد موزے پہن لیے ہوں تو ان موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ ہے، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ہم سے زکریا نے بیان کیا، انہوں نے عامر شعبی سے، ٹھیک ہے، انہوں نے عروہ بن مغیرہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے کہ میں ایک سفر میں وہ سفر کون سا ہے؟ غزوہ تبوک ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، میں جھکا کہ آپ کے موزے اتار لوں، یعنی وہ آپ کو وضو کرانا چاہ رہے تھے، اس میں مدد دینا چاہ رہے تھے، تو وہ نیچے ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاریں اور آپ اپنے پاؤں دھو لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دے، میں نے ان کو باوضو پہنا ہے، پھر ان پر مسح کیا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ موزوں پر مسح کس صورت میں کیا جائے گا،
جب آپ نے ان کو وضو کر کے یعنی طاہر حالت میں پہنا ہو، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو سردی لگ رہی ہوتی ہے اور آپ باوضو نہیں ہوتے تو آپ سوکس چڑھا لیتے ہیں، تو اب جب وضو کرنے کا وقت آیا تو آپ نے کہا او اچھا میں تو مسح کر سکتی ہوں، نہیں اب آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ان کو بے وضو کے پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو موضوع پر مسح کی شرط کیا سامنے آئی کہ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، کہ جب آپ نے ان کو باوضو پہنا ہو، ٹھیک ہے۔ آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، میری خواہش تھی کہ وہ آگے آ رہا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے کھانے سے کلی کر لینی چاہیے، لیکن وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ ٹاپک شروع کریں گے۔ یہاں تک ایک ٹاپک الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے اور وہ مسح کے بیان میں ہی تھا زیادہ تر۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔